ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ جی ਬਰਾਏ جی ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਸਤੋ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ۔ ویری گڈ علمی ویری گڈ، علمی بہت گفتگو بہت ہے تے او کرو، ادروائز ایک دوسرے نو ہاتھ جوڑو تے کہو بھائی تو جیت گیا اسی ہارے چنگے۔ جزاک اللہ۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اے خوب، ایمان بہت دی اچھی گفتگو کی کی ہے۔ گل ہے۔ السلام علیکم واجد صاحب، کیسے ہیں طلعت صاحب؟ جی جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا بھی ایک سوال ہے۔ رسول کے پہلے مفتی مبشر صاحب کی براڈ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اس میں جو وہ جنت کا نقشہ کھینچ رہے تھے، وہ یہاں پر نہیں ہے، ان کی نہ ذکر کرے گا، یہاں پر وہ نہیں۔ تو چلے وہ تو ہو کیا ہے جی کام نہیں میں ذکر نہیں کرتا ان کا، لیکن مجھے میں بات بتا دیتا ہوں، کسی کی میں سن رہا تھا تو وہ جنت کے بارے میں حوروں کا ذکر کر رہے تھے، شراب کی نہروں کا ذکر کر رہے تھے، خماری کا ذکر کر رہے تھے۔ تو میرا آپ سب ادھر سے کی یہ بات سوال کریں، ہے، آج کا کوئی ذکر کریں، کوئی آج کی آج کا ٹاپک کیا ہے؟ سوال کرنے دیں، سوال کرنے۔ جی تو جی شیخ صاحب بولے آپ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جنت کے بارے میں کیا وہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف؟ دیکھیں جہاں تک مجھے جو جماعت احمدیہ کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا موقف ہے، اتنا ضرور پتہ ہے کہ اتنی اچھی ہے وہ چیز، اتنی خوبصورت ہے کہ جو دنیا میں ہم نے شیطان کے کام میں جو ہم نے لذت بنائی ہوئی ہے، اس سے سووں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے اچھے درجات ہیں وہ چیزیں، وہ اچھی چیز۔ لیکن آپ کہیں یہ عورتیں ہوں گی نا، وہ ایسے سکون والی چیز ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزادی ہوں گی، آرام ہوگا، جو اس لحاظ سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انسان کو اسی لحاظ سے سمجھ آتا ہے کہ شراب پینے میں مزہ ہے، ان کے ساتھ مزہ ہے، یہ مزہ ہے۔ تو انسان کو سمجھانے اس طریقے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کیونکہ وہ چیز تو ابھی تک ہم نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ سنی تو ہے لیکن وہ نہیں سنی جو اللہ نے دینی ہے، اپنے طور پر ہم نے اپنی عقل سے چیزیں خود بنا لی ہیں۔ وہ ان چیزوں سے میرے خیال سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا نظام صاف ہوگا اور پاک ہوگا، جی، بلکہ وہ ایسی چیزیں، ایسے انسان کو آرام، سکون، آزائشیں ملیں گی جو ان چیزوں کے، جو ان کام، شیطانی کام کرنے میں انسان کو سکون آتا ہے یا لطف آتا ہے، اس سے ہزاروں درجے وہ کام بہتر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ یہ میرے خیال میں انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ باقی ابھی حوریں لے کے پھرتے رہیں، شرابوں کی بوتلیں لے کے اٹھا کے پھرتے رہیں، تو میری سمجھ سے یہ بات بار ہے۔ جزاک اللہ۔ مجھے احمدیت جماعت کا موقف نہیں پتہ ہے۔ صاحب میں بھی کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جی جی، بات کرنے کے لیے جو سارے جی اکٹھے ہوئے ٹھیک ہیں۔ جی ہوگا طلعت صاحب، یہ پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے ایک بھائی تھے، ان کا پتہ نہیں کیا نام تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مرزائی کیوں کہتے ہیں، ہمیں مرزائی کیوں کہا جاتا ہے، مرزائی کیوں کہتے ہیں، جبکہ عمر بھائی نے اس کی شروع میں ہی وضاحت کر دی تھی کہ بھائی وہ جو جن کا پیروکار ہے اسی کے نام کی نسبت کو ساتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتا، اچھا نہیں سمجھتا، تو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ جبکہ مرزائی لفظ جو ہے، مرزائی کہنا آپ کی مطلب، جی آپ ذرا وضاحت کر دیں، آپ جی کیا جی کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جو مرزائی کہنا ہے نا، مرزائی کہنا وہ آپ کی ساری کتب میں شامل ہے، آپ اور نے یہ آپ کے جتنے وضاحت کر بڑے اکابر ہیں نا جی، وہ سارے خود کو مرزائی کہلانا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ میں نور کہہ الدین رہا ہوں ان کو بجواب چھوڑ کر دیں، کے کیا اسلام، کرنا پسند کرتے ہیں، لعنت کس پر ڈالی آپ نے، یہ وضاحت کر دیں۔ کیا ابھی کہہ رہے ہیں نا، میں ابھی آپ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لعنت ڈالتا ہوں، وہ کیا کی بات آپ نے یہ بتائیں۔ دیکھیں نا کہ آپ
ایک یہ تو میں مرزا سنائے آپ کے نہیں دیکھیے میں نے کیا دیکھنا ہے. آپ غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار ہیں. ان کے ساتھ مرزا جی جی ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام بھی مرزا. تو ان کی جائے نسبتی کی وجہ سے مرزائی کہنا، جبکہ آپ ان کے پیروکار ہیں، اور پھر بھی پیروکار کوئی کہلانا پسند نہ کرے. کوئی بھی، عامر بھائی نے یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی کسی کا پیروکار ہے پھر اس کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنا پسند نہ کرے تو لعنت ایسی پیروکاری کے اوپر. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو مرزائی کہنا، یہ آپ کے جتنے بھی آپ اکابر ہیں، ڈال کے آپ نیچے اتار رہے ہیں. آپ نیچے بیٹھ کے سنیں، اس لائق نہیں ہے کہ آپ اوپر بیٹھے. تو جس نے لعنت ڈالی ہے میں اس کے اوپر بھی لعنت ڈالتا ہوں. تو ایسی زبان مت استعمال کریں. ابھی اس 1 گھنٹہ ہو گیا یہی پیٹ رہے ہیں کہ اپنے دین کا احترام کریں. اپنے دین کا احترام یہی ہوتا ہے کہ کسی کو برا بھلا مت کہیں. اگر کسی کو برا بھلا تو لوگ برا بھلا کہیں گے. بتا دوں ہم بھائی خواہ مخواہ اگر کوئی مرزائی کہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کیا لینے دیں؟ اگر کسی نام سے خود چڑ کھاؤ گے تو یہ چڑ بنتی ہے. اگر آپ کی عقل اور ایمان کام کرتا ہے تو انسانی فطرت ہے. تو بنوائیں، ہم مرزائی کہہ لیں. مجھے کہا کریں مرزائی، جو کیا کریں. احمدی کہنا ہے، قادیانی کہنا ہے، مرزائی کہنا ہے، جو مرضی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. میں ہوں اعلان چھوڑ کروں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بھائی جزاک اللہ جی. جی السلام علیکم طلعت بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طلعت بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. میں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں. آپ ہمیں مدنی کہیں، آپ ہمیں محمدی کہیں، آپ ہمیں جو ہے نا مکی کہیں، تو الحمدللہ ہم کو اس کے اوپر جو ہے نا فخر ہوگا. تو میرے خیال میں اگر جزاک آپ اللہ. احمدی آپ قادیانی ہیں کو صرف تو اتنا آپ کو بھی فخر جو ہے نا ہونا کو چاہیے. اتنا دوں کہ آپ کسی ذریعے سے نہ محمدی لگتے ہیں، نہ مدنی لگتے ہیں، نہ مکی لگتے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. اپنا ملک بھائی ایک چھوٹی جی گزارش ہے. جڑے سانو مرزائی کہن تے مضر نے، اے مرزا جناب حضرت گرو مرزا غلام احمد صاحب دی جڑی ہے ذات دے نال او مشروط ہے نا، مغل نے اور مرزا خواندے نے. ہن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے نے وہ قریشی ہاشمی نے. ہن اس نسبت نہ ہر مسلمان جڑا ہے وہ بھاویں راجپوت ہے، گجر ہے، وہ بندیش ہے، وہ جٹ ہے، وہ کوئی بھی ذات نہ تعلق رکھتا انہوں اسی قریشی کہہ سکنے ہیں. جی ہے میرا چھوٹا جا سوال ہے. السلام نہیں علیکم. میرا ہاں اس دے اتنے میرا سوال یہ وے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بعض جڑے نے روایتاں دے وچ یہ ملتا ہے کہ وہ قریش قبیلے نال تعلق رکھتے سن. تے مسلمانوں نو قریشی آکھیا جا سکتا ہے؟ وہ قریشیو یہ ٹھیک ہے؟ کوئی تسلیم کر دے؟ یہ جو پیارے بھائی دیکھو یہ لفظ اچھا نہیں ہے، غلط ہے. اس کے علاوہ نہیں ہمارے ساتھ جب لفظ ایسا استعمال کیا، ایک منٹ طلعت بھائی، جب لفظ ہمارے لیے او مرزیو تے پھر یہ تو پوچھا نہیں جا سکتا. دیکھو برابر دا ہی تسی ججا بھائی سامنے کر دے ہو نا. پہلے آپ کہیں او وابیو تو پھر نہیں پوچھا جا سکتا، پھر نہیں پوچھا جا سکتا. نہیں وہ بھی ہر ایک چیز جڑی نبی، دیکھو میں یہ گل کرنا چاہنا کہ نبی جس قبیلے تو ہوندا ہے اس تو نہ پا دیندے نے. یہ دنیا دار لوگ جڑے نے پاندے نے نہ کہ نہیں پاندے. جویں سانو مرزائی آندے نے، اس زمانے دے وچ لوگ آندے ہن او جڑے تسی صحابیو مسلمان نہیں سڑاندے، صحابیوں نوں آندے ہن جڑے لا مذہب ہو جاندے سن. تو وہ آواز دیندے او صحابیو. تے اس طرح ہی اسی دے سکنے اسی انہاں نوں. دیکھیں پیارے ججا بھائی، آپ نے بہت اعلیٰ بات کی، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے، کسی کے جھوٹے خدا کو ہم نے برا بھلا نہیں کہنا. ہاں یہ بات ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی طلعت بھائی؟ ہمارے مخالفوں کو یہ بات ہم نے کیوں بار بار نہیں بتانی اور کیوں نہیں ان کو سمجھ آتی؟ دیکھیں
دیکھیں ان کی براٹ پر ان کا کام ہے، ہماری براٹ پر ہمارا کام ہے۔ اگر وہ بری کیسی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کریں تو 5 سیکنڈ دے دیں نا، زیادہ نہیں ٹائم مانگ دو۔ اگر دوبارہ آپ اس دن وہ براٹ پر نظر آ گئے پھر بولے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ دونوں طرف سے جب ہوتی ہے، پہلے کئی بار ایم ڈی او کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر ہم جب طلعت بھیا صحیح ہے، ہمارے جو طاہر صاحب ہیں وہ ان کو بھی میں نے کئی مرتبہ نیچے بعض اوقات لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، کہ اپنی زبان کی تلخی جو ہے نا اس کو جب تک ہم جو ہے وہ زیر نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ہم کہیں بھی زبان میں تلخی نہیں لاتے، لیکن ہمارا مخالف لاتا ہے تو اس کی تلخی سے تھوڑا سا ایک قدم نیچے رہ کر ہم بھی تلخی ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ ایک طریق آسن ہے، یہ طریقہ یہ ہے کہ بدلہ اگر کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو بدلہ تم لے سکتے ہو، لیکن تھوڑا سا ایک قدم پیچھے رہنا ہے۔ اس سے یہ ہے نا کہ وہ اس نے کیا ہے تو تم حد سے بڑھ جاؤ، حد سے بڑھ کر ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ ہاں، جو بندہ بات کرتا ہے اس طرح، کوئی ندا نثر کی آ کر چھیڑ لیتا ہے، کوئی فلاں کی چھیڑ لیتا ہے فلاں، اس طرح بھائی مسلمان معاشرہ ہے، اس میں ہم دیکھیں تو ایک عورت تو نہیں ملے گی کہ ندا نثر کی یا دوسری تیسری، وہ بات ہم نہیں کرتے، ہم ان سے ہرگز نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ عقائد کے اوپر بات کریں۔ عقائد جو ہیں، دیکھیں ختم نبوت ہے، طلعت بھائی آپ بھی جانتے ہیں ختم نبوت ہے، یہ کیسا ایک عجوبہ ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، لیکن ایک پرانی امت سے اٹھایا ہوا نبی ہے وہ آ سکتا ہے۔ یہ کیسا عجوبہ ہے، کیوں نہ ہم لوگ ان لوگوں سے یہ بات سیکھ لیں، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں، ہم ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں، تو یہ کیچڑ تو ختم نہیں ہونے والا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیچڑ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک اچھا نمونہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا کام یہی ہے کہ ایک اچھا نمونہ پیش کرو۔ ہم عقائد کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ختم نبوت کے اوپر ہم سے بات کرو، حیات مسیح کے اوپر بات کرو، وفات مسیح کے اوپر بات کرو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی طرف کوئی نہیں بڑھتا، اور اس کے بارے میں آپ کو سب دوستوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پیش گوئی ہے کہ یہ لوگ جلد ان عقیدوں سے بیزار ہو جائیں گے، ان کے دل بھر جائیں گے ان سے، کیونکہ دلیل نہیں ہے تو دل بھر گئے ہیں نا ان کے، اور علیحدہ علیحدہ باتیں لے کر وہ فلاں جگہ میں فلاں نے مار دیا، گنوں کے ججا نے کسی کاکے نے مار دیے، فلاں جگہ میں کسی اور نے مار دیے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنی درست نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے جو تعلیم دی ہے اس کے اوپر 100% کان دھر لو تو کوئی کسی کو مارنے کا اہل رہ ہی نہیں سکتا، سارے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لیکن اس تعلیم کے اوپر کان تو دھرے نا۔ تو ہم نے روزانہ یہی لڑائیاں لڑنی ہے، وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ باتیں سن سن کر دل جو ہے نا وہ پک گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اوپر چھالے ہو گئے ہیں کہ ہم روزانہ یہی باتیں سنتے ہیں۔ آپ کے دل کے اوپر ہمارا دلی موقع دیجیے گا جب ٹائم ہو۔ ججا صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور بڑے خوبصورتی سے بیان کی۔ ججا صاحب آئی ریئلی اپریشیٹ، تھینک یو، جزاکم اللہ۔ اچھا اپنا آپ بھی طاہر بھائی امجد تھوڑا صاحب سا کو ہلا لیں۔ طاہر امجد صاحب میرے خیال میں خاموش ہیں۔ امن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ طاہر امجد صاحب آپ ہیں؟ ہم نے کیا لینا ہے فرقوں سے؟ ہم نے صرف یہی بتانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے فرقوں کے بارے میں وہی بتا دو، جو قرآن نے بتایا ہے وہ بتا دو تو بس ٹھیک ہے۔ آپ کیوں سختی اپنی زبان میں لاتے ہو؟ نہ سختی لاؤ اور نہ کوئی بندہ سختی لائے طاہر ہمارے امجد لیے۔ صاحب ہیں یہاں پہ؟ طاہر صاحب ہیں؟ ہاں امجد جی، صاحب؟ موجود ہوں ہاں جی، آؤ جی چوری صاحب، آؤ جی۔ ہاں بہت ہے امن، بہت او ہے، چو او سکی، او سکی، سارے بھائیوں بہت سے بھاگنا جا۔ سارے بھائیوں سے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر دوسری او مرتبہ تسی ہاتھ شاتھ نہ جوڑو یار، بندے یار گل کرو تسی، کہ ملک صاحب ہو گئے وڈے ہو جاؤ تسی۔ ماں نو واری دیو، تسی وڈے کرو گے تے اسی وڈے ہوواں گے اللہ لیو پلیز۔ طاہر نو واری دیو، واری دیو جی۔ طاہر صاحب آؤ، طاہر امجد صاحب، طاہر امجد بھائی آپ کہاں پہ ہیں؟ طاہر صاحب طلعت صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ طاہر امجد صاحب تو مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ طاہر صاحب مائک کھول لو، تھوڑا مائک میوٹ جے۔
اچھا میرے خیال چ مصروف ہو گئے نے جی مولوی صاحب بڑا سب تسی گل کر لو یا سٹیریو سب گل کر لو پھر امر صاحب کو چلیے دو بندے تو پہلے کر بیٹھے نے تو مینوں انہاں دی گلاں دا تے جواب دے لین تو میں اکلے نہیں تے جواب دینا 3-4 بندیاں دیاں گلاں مکس ہو جان چلو جواب کرو دتا گل جا پھر سکدا ہے پھر طاہر احمد صاحب آئیں گے ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਮਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਇਹ ਐਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 99.99% ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਿਆਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਦੀ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੌਸੂਫ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫਤਵਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ اور گل کلام صاحب پلیز کوئی اور ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਰਾਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ جزاک اللہ جی السلام علیکم جی اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرمائیں طلت بھائی تے علیم بھائی بڑی اچھی ماشاءاللہ براڈ چل رہی سی تے طاہر امجد صاحب جو ہی وہ فتوا پڑھنا شروع کیتا ہے تے پھر نذیر بھائی دی واری کوئی بات نہیں کوئی اور بات کرے ابھی ان کا نام لے لیں پلیز ایک بار بڑی اوکھی آگ بجھائیے پھر نہ تو کھاؤ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا پلیز طلت بھائی گل تے کر لیندے ہو یہ کہ ہم سب ادھر موجود تھے آپ اس جگہ پر جا کے یہ بات کریں جہاں پر یہاں کے لوگ موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا سارے موجود تھے سب نے دیکھا آپ کے بتانے کی پلیز ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی بات ٹھیک ہو گیا آئندہ واسطے پھر یہ سمجھا جائے کیتا جائے کہ جو ہی کوئی تھوڑا بہت اس طرح کرے اسے ٹائم سے لا بالکل لائیں گے ہوں بالکل کوئی رعایت نہیں ٹھیک ہو گیا بہتر ہو گیا زبردست ہو گیا انشاءاللہ براڈ بھی بڑی اچھی چلے گی اور مزہ آئے گا سنن دا براڈ دی کوئی لوڑ نہیں ایمان دی لوڑ ہے ایمان ایک کہنا ہے کہ انصاف ہوئے تے ایک جیسا ہوئے جی بالکل ٹھیک ہوگا بے شک میں نے اتار دے بس یہی گل کرنی ہے شکریہ تھینک یو جزاک اللہ بہت اللہ تو میں نے یہی بتانا ہے بھائی کی بات ہو گئی ہے کہ اللہ معافی دے دے میرا دین اسلام جو میں نے قبول کیا ہے اسلام احمدیت وہ اس نے مجھے سکھایا ہے قرآن نے مجھے سکھایا ہے کہ اپنے خلاف بھی اگر گواہی دینی ہے تو حق کی دو ایمانداری سے دو یہی ایمان ہے اسی کا نام ایمان ہے کسی جگہ شامل ہو جانا اور سارا قرآن کے خلاف کام کرنا اور کہ ہم ایمان پر ہیں سراسر غلطی ہے وہ عقیدوں پر ہے ایمان پر نہیں ایمان انصاف کا حق کا نام ہے سچائی کا نام ہے ہر معاملے میں جزاک اللہ جی ابھی جس بار کی باری آتی وہ آ جائے بات کرے طاہر امجد صاحب آپ ہمیں موجود ہیں اچھا نہیں جی طاہر امجد صاحب ذرا مصروف فرمائیں اچھا
تو آپ کی جگہ پھر میں گل کر لینا عیاشی لگ گئی ہے میری تے پھر میں ان تے گل کرن نہیں کوئی دینا اتھے میری عیاشی لگی ہے تو یار سارے بھائی 4 دنوں دی زندگی ہے جس کے لیے آپ لڑائیاں کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ امن کرو ایک دوسرے کا احترام کرو یہ آپ عقیدوں کے لیے لڑ رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے جو بھی لڑ رہا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا عقیدوں کے لیے وہ اسلام دعائی کر رہا ہے بھئی امن نال سکون نال اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا محفوظ ہے یہ باتیں سننے کے لیے ہیں بس یہ اسلام سننے کے لیے سے سن لو اب جو کام کرنا ہے اس کے مطابق نہ کرو جو تمہاری مرضی آتا ہے وہ کرو یار خدا را کچھ تو سمجھو یار حال پہ کرتا ہر بندہ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا مت کہو پھر آنے تیری ایسی تیری تیسی تیرا علم فلاں یہ آپ کے عقائد ہیں دونوں طرف سے جو یہ بات کرتا ہے یہ ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے یہ عقیدے ہیں من رکھو پٹ رکھو جب قرآن اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے تو جب سنتے ہو صرف سننا نہیں ہے اس پر عمل کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے انسان کو محفوظ رکھو خواہ اس کا عقیدہ کوئی بھی خواہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو تو بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ رکھو جزاک اللہ جزاک اللہ ہاں جی جزاک اللہ میں سب تو پہلے تو جزاک اللہ کہاں گا نذیر صاحب دا امن نذیر صاحب دا انہوں نے اس چیز نو میری گل جڑی میں گفتگو کیتی انہوں سرایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیتا ہے اور انہوں نے بھی تسلیم کیتا کہ اگر میں بھی کوئی سخت گل کرنا تو منوں بھی نہیں کرنی چاہیے ایک پازیٹیو جسچر ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق دے کہ مزید انہاں چیزاں تے جڑا خود بھی عمل کرن اور انہاں دا ایک اپنے جڑے انہاں دا حلقہ احباب ہے اودے وچ اثر بھی ہے انہاں دے مقصد وچ اے زیادہ کامیاب ہون گے اگر یہ اپنی گفتگو جڑی ہے انہوں اس علمی لیول تک سارے رکھن جماعت احمدیہ دے لوگ بھی اور جڑے جماعت احمدیہ دے مخالفین نے وہ بھی انہوں علمی گفتگو تک ہی رکھن باقی ہے جڑا تان تشنی ایک دوسرے نو یہ تو اگر اسی پرہیز کر لیے چلو اسی نہ بھی ایک دوسرے دا نظریہ ایکسیپٹ کریے لیکن ساڈے تعلقات ایک دوسرے نال اچھے ہون گے مل کے بہ تے سکنے اسی ایک دوسرے نال کوئی گل تے چج نال کر سکنے تے اس طرح دے وہ جو بعض لوگ جڑے نے وہ معاملات کرتے ہیں مطلب میں کئیاں دا نام نہیں لاں گا لیکن میں بعض لوگوں دی حرکت ویکھی ہے ہن میں وہ کسے براڈ تے انج سکرول کردے جاواں گا میں وہ بھاویں ہوسٹ میری مرضی دا بہت اچھا بھی وہ اتنے بیٹھا ہوئے گا میں اتوں اگے نکل جاؤں گا کن لپیٹ کے جہدے نال تسی گل کر سکتے ہو کمفرٹیبل گل کر سکتے ہو انہاں دے نال رہو اس براڈ تے رہو جے تسی سمجھتے ہو کہ اس بندے نال یار میں گل کراں گا تے بدمزگی ہوئے گی براڈ دی بھی تے میرے بھی ذہنی کوفت ہوئے گی او دے نال بہتر ہے کہ گل ہی نہ کرو اتوں اگے نکل جاؤ کوئی ہور اچھی جگہ ویل لو جہدے تہاڈی مرضی دے لوگ ہون جزاک اللہ جزاک اللہ جی بہت اعلیٰ جی ججا بھائی بہت شکریہ میں طلعت بھائی پھر وہی بات کروں گا کہ علمی بات کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو کرے جن عقائد کی بنا کے اوپر ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کیا کچھ فتوے لگاتے ہیں یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر کیا فتوے لگائے ان لوگوں نے ان عقائد کے اوپر جو ہے وہ ہم سے کوئی بات کر کے دیکھے اگر تو اپنی بات میں سچا ہوگا تو ہم یقین مانو کہ ہم تو ہاں کرنے والے لوگ ہیں ہم تو امانہ و صدقانہ کہنے والے لوگ ہیں ہم نے سن لیا اور ایمان لے آئے سمینا و اطاعنا تو آپ ان عقائد کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ الگ الگ باتیں کریں فلاں فیملی نے یہ کر دیا فلاں ایک فرد واحد نے یہ کر دیا جماعت میں کوئی دوسرا بندہ کہے کہ تم نے یہ کر دیا ہاں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کوئی بھی علمی باتیں نہیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب منظور ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو ہی یہ منظور ہیں باتیں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اسلام میں بہت سے ملتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ملتے ہیں
کہ جو لوگ برائی کرتے تھے، تو نبی کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ برائی جہاں پر ہو اس برائی کو جو ہے وہ چھوڑے. اگر انسان جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، برائی کی طرف توجہ دلائے تو انسان نہیں چھوڑتا، تو وہ انسان کی کمزوری ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو آ کر ختم نبوت کے اوپر کرو، جس کی وجہ سے تم لوگ کہتے ہو انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا اور یہ مجرم ہے. پھر حیات مسیح اور وفات مسیح کے اوپر بات کرو جس کے اوپر تم سمجھتے ہو ڈاکہ ڈال دیا اور یہ مجرم ہے. ہمت کرو اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طلعت صاحب میرا خیال ہے ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਓ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੁਤਬਾ ਹਜਤੁਲ ਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼. ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਮੈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਕੀ ਹੈਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਇਦ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ طلعت صاحب اور سارے دوستاں دا. اچھا گل اج تے خیر سارے دوست بڑیاں اچھی گلاں کرن دے نے، ماحول بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ساڈی تے کوشش ہوندی ہے کہ ماحول اسی طرح دا ہی رہے اور اپنی اپنی لوگ نے گل کر سکن. ماشاءاللہ طلعت صاحب نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اج طلعت صاحب نے ایک بڑی اچھی گل کیتی ہے اور میرے خیال دے وچ اینڈ ہوئی سی. اینڈ ویخ لیا 2-3-4 مہینے ہو گئے نے یہ بنتا. جیڑا بندہ کوئی غیر اخلاقی گل کرے یا وہ سوال دے وچ تانا دین دی کوشش کرے یا کوئی اس طرح دا کرے. اور تھوڑے سوال نے، عقائد دے سوال نے، کوئی سوال کتاب چ کڈ کے لیاؤ او دے تے گل کریے یا اسی تہاڈے کول کوئی سوال کریے. اے جڑا وا نا جی طلعت صاحب میں اپنا تے پوری کوشش کراں گا اپنی بروڑ تے بھی تے جس ٹائم میں طلعت صاحب دی بروڑ تے موجود ہاں ادوں بھی. طلعت صاحب جہے بندے نے کوئی اس طرح دے ساڈے اکابرین دے تے کوئی ہن اس طرح دے الفاظ یا اس طرح دے حوالے پڑھے یا جہے ساڈے بندے نے کوئی فتوا پڑھنے دی کوشش کیتی، طلعت صاحب چک کے تھلے مارنے انہوں. طلعت صاحب بالکل بالکل چک کے زور دم مارنا ہے تاکہ وہ سر کم از کم ضرور کھلے. اسی انہوں ہون کم از کم اج تو بعد انہوں کوئی سپیس نہیں ہے کہ جڑا بندہ اتنے آ کے فتوے پڑے گا یا جڑا بندہ مخالفان وچوں آ کے ساڈے کابرین دے اوتے کوئی اس طرح دے حوالے کڈ کے نقطے کڈ کے لے آئے گا جہدے وچ تضحیق یا پہلو دا تانا زنی یا کوئی انہاں دی توہین دا پہلو ہوئے گا. کوئی سپیس موجود نہیں ہے ہن ساڈے کول. گل کرو علمی گل کرو، آؤ سونی گل کرو، کوئی انہاں دا اقتباس دے وچوں کوئی چیز لیاؤ سمجھ نہیں ہوندی اسی کوئی تہاڈے کول کوئی سوال کریے. اے دو کا کام جڑے نا طلعت صاحب اگر اسی کر لے نا تے یہ ساری کامیابی ہوئے گی. ہن کسے بندے نو کوئی اجازت نہیں. جی السلام علیکم طلعت صاحب دی گریٹ. واہ اتنے سلام کر دیو تے اپنی براڈن تے گالاں کٹاواندے ہو. کوئی گل نہیں. وعلیکم السلام. او نہیں میں روٹی کھان چلا گیا سی. ہاں روٹی کھانا ایک گل ہے سن جہی براڈ تے گالاں پیندیاں جلے انہاں نوں کئی ہوس نوں کہ میں روٹی کھان گیا میں تے چاہ پین ٹر گیا سا.
पट रखो ला लो, हुक्म करो। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ है। तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ मैं जवाब दे देना अगर मैंने इजाजत दे दियो, क्योंकि मेरे को टाइम कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। गैर हकीकी का मतलब ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी। गैर हकीकी का मतलब की है? गैर शरई। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले सारी सुन लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले सारी नबियां दी अथॉरिटी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। तो वो ये है सी जी अल्लाह इतला दे दे भाई फलाना फलाना भी वो कहने सन मेरे तो पहले फलाना नबी आया है, लेकिन उन्होंने मनना जरूरी नहीं सी भाई पहले जाओ नबी ढूंढो कित्थे आया उन्होंने मनो तो फिर तुसी नबी बनोगे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान बख्शी है कि हुण जेड़ा भी नबी आएगा, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम आए। कौन लोग तुसी मेरी बारी च आ जांदे हो यार, कौन लोग तुसी ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। नहीं वो बात बड़े काम की हो रही है। एक मिनट। अच्छा जेड़ा भी नबी करने दे बात करेंगे, मेरी बारी खत्म होगी। सॉरी मेरी वारी आंदी है सारे बोलਣ ਲੱਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ यार क्यों बोल रहा यार, मेरी ये मैसेज कोई बात भी पोल्यूशन ना हो यार प्लीज। जो मेरी वारी है तो फिर क्यों बोलते हैं? मैंने जो चुप कर जाने तो मैंने 2 मिनट देना। आपके पास 2 मिनट है। मैं हुण गल है वे कि मेरे पैगाम के उत्ते उन्होंने इक्वेट किया जा रहा है जो गुस्ताखी, जातियात ते उतरना, औरतों का नाम लेना। मैं किसी दे मकतबा फिक्र का नाम तक नहीं लिया। मैं किसी दी औरत दे उत्ते आवाज़ नहीं चुकी। मैं किसी दे बुजुर्ग का जिक्र तक नहीं किया। अगर किया है तो वह बयान किया जाए, नाम लिया जाए, लेकिन कम अज़ कम अपने अंदर थोड़ा जिहा इंसाफ का, थोड़ी रत्ती बराबर भी किसी दे दिल दे विच इंसाफ का कोई है कतरा बाकी, जज्बा बाकी, वो मैनूं दस्से कि मैं किदा नाम लिया, किदे अकाबर का नाम लिया, किहड़े मसलक का नाम लिया, किहड़ी खातून का नाम लिया। उहदे मुकाबले ते तूफाने बदतमीजी खुल जाता, इहनूं जवास बनाया जाता। यही होंदा झूठ, मकर, फरेबी और गंदगी का स्कंकी डिफेंसिव मैकेनिज्म, स्कंक की तरह एक बदबू फैला देना। मैनू मेरे ते इल्ज़ाम लाया जाए दोवें बराबर हो गए, और मैं किहदा नाम लिया है? मेरा पैगाम किसी ने सुनिया? किस मसलक का नाम लिया है? किस मकतबा फिक्र का किसी का नाम नहीं लिया? तो फिर इस तरह की बेगैरती, बुजदिली का मुजाहरा कि मेरे उत्ते तोहमत लगाई जाती। मेरे ते तोहमत लगाने वाले झूठे ने, फरेबी ने, काजब ने और लानत अल्लाह अल काजबीन दे मुस्तहिक ने। कौन है? साबित करो ना। मैं इत्थे ही गल कीती है ना। मैं कोई पिछली सदी विच ते गल नहीं कीती। मैं कोई मुस्लिम का हवाला तो नहीं दिता, मैं कोई बुखारी का हवाला तो नहीं दिता। इत्थे ही गल कीती है ना, सब दे सामने गल कीती है। किदे अकाबर का नाम लिया? तो जवाब होएगा किसी का नाम नहीं लिया। तो तुसी जाहिल हो, मैं किसी नूं नहीं जाहिल किया, लेकिन मैं हुण कहना कि खुदा दे बंदे हो, अकल तो कम लवो। अगर कुछ सीखना जी तो सीख लो। इस तरह गुफ्तगू की जा सकती है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। ऐसे तो सीख लो कुछ। अरे नादानो मुझे पहचानो, देखो मैं हूँ कौन। एवं तूफाने बदतमीजी खड़ा कर देना। कौन लोग तुसी हो? तुसी कोई मतलब अकल माती कोई नहीं है तुहाडे से।
جزاک اللہ تو جی مطلب کوئی طاہر امجد صاحب کو آپ نے میرے تے الزام لانا لے پہلے مینوں صاحب ਨੂੰ ثبوت ਜਜ਼ਬਾਤ دین ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿਓ میں نے الزام لگایا ਜਜ਼ਬਾਤ تھا ਪੂਰੇ میں ਕਰਨ معافی ਦਿਓ چاہتا ہوں ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ نہیں ਕਰ ہوگی ਲੈਣ ਦਿਓ ان کا مکمل ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا ہاں تو میں میں کہنا کہ آپ جڑا کو آپ نے ہمیں میرے تے بغیرت بنایا ہے، جزاک اللہ نہیں اللہ آپ کو میں عزت نے دے، میں نے آپ اتنی کسی کو بندے بغیرت نہیں بنایا، اگر کوئی خود نہیں اس ٹیلنٹ میں کا نے آپ کو اظہار کرے الزام وہ لگایا الگ تھا ہے۔ میں بغیرت ہوں، جزاک اللہ اللہ آپ کو نہیں عزت نہیں دے نہیں، یہ میں ਜਜ਼ਬਾਤ فضول ਬਾਤ گل دی ਨਿਕਲਣ ਦੇ طلعت صاحب ਅਸਲ ਤਾਂ ਭਾਈ فضول گل تے ਜਜ਼ਬਾਤ پاویں ਬਾਹਰ کوئی ਨਿਕਲਣ عوان ਦਿਓ وہ کرے میں یا کہوں شاہ گا کرے، کدی نہیں ہمیں لیکن میں آپ نہیں کو جذبات باہر میں نکلیں کسی نو بغیرت نہیں کیا۔ اپنے بچوں کے بھی جذبات سننے چاہیے صاحب کے ہی جذبات سننے بالکل چاہیے کوئی بات وہ نہیں یا میرے بھائی ہیں مطلب میرے تے کوئی بات الزام لا رہے ہیں کہ انہیں انج کیتا تے اس واسطے او خواتین دا بھی نام لے رہے ہیں، او جزاک مکتب اللہ فکر دا بھی احمد نام صاحب لے آپ رہے ہیں۔ آگے یا کون بات کرنا چاہے گا؟ طاہر میں بات تھوڑی سی جواب کرنا دے چاہوں دیں گا، لیکن طاہر صاحب کی بات میں کرنا چاہوں گا۔ طاہر صاحب نے بھائی طلعت صاحب تساں سونی لئی ہے لینگویج ہے، اصل گل یہ وے کہ صرف بندہ زیادہ روانگی نال بول لین نال الفاظاں دا صحیح استعمال کر لیندے ضروری نہیں ہوندا۔ اگر بندہ زیادہ چرب زبان ہوئے تاں بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ با دلیل بھی ہوئے۔ تساں لینگویج سونی لئی ہے، الفاظاں دا چناؤ تساں سونی لیا ہے کہ اگر اس تو پہلے میں تانوں ایک کہا میرے واسطے تے دو ایکو جے نے، جمیل صاحب بھی تے محترم بھی، لیکن جمیل صاحب نال کوئی مس ہیپ نہیں ہویا، اچھے طریقے نال گل ہوندی رہی ہے۔ جو یہ وچ آئے نے تے انہاں دے ہون بھی انہاں دے الفاظ دا چناؤ ویکھ لو، تے جدوں بندہ یہو جہے الفاظ دا چناؤ کسے دا واسطے کردا ہے نا تے اپنے واسطے پھر تیار رہنا چاہیدا ہے۔ مسئلہ تے پھر اپنے واسطے صبر رکھنا چاہیدا، چیکاں کیوں بندہ مارے؟ افسوس انہاں دی اس حالت اتے یہ ایسے سینسٹیو ہو گئے نے کہ انہاں نوں جنہاں دا یہ نام لیندے نے، اسی نبی پاک نوں مننے ہیں، نبی پاک دی گستاخی ہوئے، نبی پاک نوں گالاں کڈیاں جان یا کڈیاں گالاں رپیٹ کیتیاں جان، انہاں دے جوں نہیں رنگ دی۔ انہاں دے اپنے کابر دی کوئی گل ماڑی جی بندہ کر سڑے، انہاں نوں انج جویں مرگی پی گئی ہے، مرگی دا دورہ پی جاندا ہے۔ اینے سینسٹیو اپنے کابرین دے معاملے تسی اس طرح نہیں چل سکتا۔ یا تے جس طرح طلعت صاحب نے کہا نا کسی نے انگل دیو نا تے جے دینی پھر چپے واسطے تیار رہو، اگوں بھی آئے گا جواب۔ جے ساڈے لو پہل ہوئی تاں دسیو۔ پھر دوسری گل ہے کہ اپنی براڑ تے میں ہمیشہ برداشت کر جانا، میں بھی چلو کوئی نہیں گل، بندہ ایک مہمان آیا لفظ زیادہ بھی بول جانا، کوئی نہیں گل ہے۔ ایتھے آ کے قطن میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ جے منو کوئی نام بگاڑ کے بلائے گا میں بھی بلاؤں گا، جے منو کوئی فتویٰ پڑھ کے سنائے گا میں کوئی دو پڑھ کے سناؤں گا، جس طرح دا فتویٰ پڑھ کے سنا اونج دا پڑھ کے سنا دا۔ جو کوئی ساڈے اندر پایا جاتا ہے وہ سارا کوئی تہاڈے اندر پایا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی ایسی شاید جی ندیم صاحب اللہ کرے نہ ہو میں ہی گل کر لوں، میرا دا لگ گیا نے پھراواں میرے خیال کرو اور نہیں آگے نہیں آگے بولو بولیں ندیم صاحب، آپ بولیں پلیز، آپ کا حق ہے، آپ بولیں۔ اچھا چلو نہیں بولنا تو میں بھائیوں جتنے غیر احمدی ہیں ان کو پیار کی دعوت دیتا ہوں، اخلاق کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ جس فرقے سے ہیں میں آپ کو ایک سب سے بہترین دعوت دیتا ہوں، پیار کی، محبت کی۔ میرا ماٹو یہی ہے کہ اللہ سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو میں سارے بھائیوں سے التماس کروں گا پیار محبت سے رہو۔ اس چیز کا اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، ایویں نہیں تو ان پر 56 منڈی رکھو، گالیاں کٹیا ہو کسی دے دین نو، برا بھلا کہتے رہو کسی انسان کو، اور اللہ چھوڑ دے گا۔ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ تو میں سارے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ میں دعوت دیتا ہوں پیار کی، سارے احمدی بھائیوں کو بھی، غیر احمدی بھائیوں کو بھی، کہ پیار اخلاق سے بات کرو، آؤ میرے ساتھ۔ میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میری زبان سے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہو، احمدی کو یا غیر احمدی کو، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن مجھ پر یہ کوئی بھی نا امید رکھے میں عامر صاحب کی شاباش یا کسی غیر احمدی کی شاباش کے لیے یہ نہیں کرتا ہوں۔ میرا دین کہتا ہے، میرے اللہ کا دین، اللہ کا حکم یہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہ مجھے شاباش دیں یا نہ دیں، مجھے کیا ہے ان کے۔ لیکن میں نے اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا دین یہی ہے۔
جزاک اللہ. تو میں سارے بھائیوں سے التماس کروں گا اپنے زبان میں پیار ڈالیں، مٹھاس ڈالیں، اخلاق ڈالیں. جزاک اللہ. طلعت صاحب السلام علیکم. جواب نہیں آیا مجھے. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک سوال وہ سوال ہی بیچ میں گول مول کر گئے ہیں آپ. نہیں گول میل نہیں کیا. اگر آپ کو جواب پسند نہ آئے یا آپ کو نہ نہیں پتا ہو تو آپ ذرا میرا ایک گناہ منٹ نہیں. کے لیے جواب دے دیں دوبارہ جلدی سے. میں دے دیتا ہوں. دیکھیں غیر حقیقی نبی کا مطلب یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حقیقی نبی آتے تھے، ان کے اپنے کوئی نہ کوئی نظام ہوتے تھے اور اس کو ماننا ضروری ہوتا تھا. نیا نظام آتا تھا، لیکن مرزا صاحب کے اوپر کوئی نئی شریعت نہیں اتری ہے. پہلے جو بھی نبی آیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آئے تھے، لیکن ان پر کئی اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات، ایسی نئی چیزیں اور ان پر اتاری ہیں. تو وہ حقیقی نبی تھے موسوی شریعت میں، لیکن ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات اور اتارے ہیں. لیکن مرزا صاحب پر کوئی ایسی چیز نہیں اتاری اللہ رب العزت نے کہ آپ اسے کہہ سکو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، قرآن شریعت سے ہٹ کر ہے. یہ غیر حقیقی نبی. ابھی آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو میرا گناہ نہیں ہے. یہ کدھر لکھا بھی ہے یا بس آپ کی بات یہ مان لیں؟ ہے یا ابھی آپ نے مجھے کہنا ہے کہ لکھ کے دکھا دو، فوٹو کھینچ کے دکھا دو، یہ آپ کی خواہشات ہے. علم کی بات میں نے آپ کو ویسے بتا لکھا دی. ہوا کہیں نہیں ہے نا. مجھے ضروری دیکھے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، ضروری نہیں ہے میں نے آپ کو منوانا ہے. میں نے آپ کو ایک علمی بات بتا دی اور ثبوت دے کر بتایا. اپنا فہم بتایا آپ نے، لکھا ہوا جی، نہیں. ان کا دین اسلام کا فہم یہی ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں غیر حقیقی؟ ان کی کوئی اور بات میں کہہ رہا ہوں غیر حقیقی. اگر وہ حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو میں سب سے پہلے انکار کرنے تو والا پھر ہوتا. ان کی جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ کیسے حقیقی دین ہوگی؟ اسلام میں اب حقیقی نبی کی گنجائش نہیں ہے. غیر لکھا بھی حقیقی ہے کدھر؟ شرعی نبی آئے گا. جی طاہر امجد صاحب انہوں نے سوال کیا ہے، اگر آپ کو آسان ہے تو آپ ان کو دے دیں جواب. جی السلام علیکم. سوال سارے بڑی وضاحت کے ساتھ حسینی صاحب کی براڈ میں ان ملک صاحب کی موجودگی میں دیا جا چکا ہے، پھر بھی دیا جائے گا اور وضاحت سے. لیکن میں نہ مانو والی بات کو تو کیا کیا جا سکتا ہے. ان کو جو انہوں نے رائے بنائی ہے وہ ان کو مبارک. وہ کہتے ہیں کہ اس براڈ میں کیا ہے، اس براڈ میں کیا ہے. جس براڈ میں بھی کیا ہے، جس نیت کے ساتھ کیا ہے، جیسا مخاطب کرو اس ویسا ہی اپنے اکابرین کے لیے. اگر کسی کے ولی کو تم برا بھلا کہتے ہو تو اپنے ولی کے لیے وہی بات قبول کر لو. کسی کے نبی کو برا بھلا کہتے ہو تو اپنے نبی کے لیے وہی بات پسند کر لو. یہی انصاف کا تقاضا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو طوفان بدتمیزی آپ گھر میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، اسے اپنے لیے بھی قبول کر لو. یہ بات کہا جاتا ہے کہ اس لائیو میں وہ مہمان ہیں یا میزبان ہیں، جیسا بھی ہے ویسے ہی آپ کو بھی قبول ہو، 100% برابری پر، نہ کم نہ زیادہ. تو یہ ہے کہ بدتمیزی نہ کرو، دوسرے کے اکابرین کی توہین نہ کرو، تو آپ کی عزت بچی رہے گی. اگر کرو گے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. کوئی رعایتی گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھ پر الزام لگانے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے میں نے کس کی توہین کی، کیسے کو توہین کی. اگر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے تو خدا را ایسا ظلم نہ کریں. ظلم آپ مجھ پر نہیں کرتے، اپنے نفس پر کرتے ہیں، کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ اللہ کی لعنت کو دعوت دیتے ہیں مجھ پر بہتان لگا کر، الزام لگا کر، بہتان کش کا. اس سے باز رہیں، میں نے کوئی رعایت نہیں کرنی. جی ملک صاحب میں مصروف ہوں، تساں کو واری دینا ہے، تسی میری جگہ تے بولو. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیں جو آج کل یہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ طاہر امجد صاحب کی تھوڑی سی سختی آ گیا ہے. یہ مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے جو آپ ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کے اپنے پرسنل میں نکل جاتے. ایک اتنا ایج کا بندہ جس کی اولاد جوان ہو اور اس کے رشتہ دار فیملی یہ چیز دیکھ رہی ہو اور اس طرح کے الزام لگانا، یہ قطعاً ہی حق نہیں ہے، جائز نہیں. اور شدید میں اس کی مذمت کرتا ہوں.
آپ نے ویسے اختلاف کریں، اگر وہ آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں اخلاق سے ہٹ کی، اس کے جواب میں آپ اسی طرح بات کریں، لیکن جو اٹیک پرسنل طور پر آپ ان پر، اور آپ نے یہ خود وتیرہ بنا لیا ہے، یہ اس ایج کے بندے کے لیے نہایت میں کہہ رہا ہوں نا خراب ہے۔ ان کی اولاد جوان ہے، ان کے بہن بھائی اس ایج میں ہیں، جب وہ یہ باتیں سنتے ہوں گے یا ان کے گھر والے یہ بات الزام سنتے ہوں گے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو میری سمجھ میں یہ چیز آ گئی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ طاہر امجد صاحب آج کل کوئی 8-10 دن 15 دن سے ان کی زبان میں وہی زبان جو پیار اگلتی تھی، کیوں نفرت اگل رہی ہے، کیوں اتنی سختیاں کیا نہ ان کی زبان سے آ رہی ہیں، تو میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی پر اس طرح کے پرسنل اٹیک نہ کیا کرے۔ ابھی ہمارے وہ عمر نہیں ہے، ہم 18 20 22 سال کے بچے نہیں ہیں، ہماری ایجیں، ہماری اولادیں، ہماری فیملیاں، اگر یہ براڈ کسی کے سامنے ہو رہی ہو اور آپ یہ الزام لگائیں تو اس پر کیا گزرے گی۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جی ججا بھائی۔ جی جزاکم اللہ طلعت بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں نے یہ بڑا ہی اندازہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے طاہر بھائی ہیں، ان کے لیے ان لوگوں نے ایک چھیڑ بنائی ہوئی ہے۔ چھیڑ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ عامر نذیر جو ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ انہی کی لائف میں نے سنا ہے کہ فلاں بندے کی فلاں چھیڑ ہے، اس کو اس چھیڑ سے چھیڑا کرو۔ وہ طاہر صاحب ہیں یار، وہ عمر سیدھا بندے ہیں، تو ان کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم شرابی ہو، اب یہ بندہ یہ شراب پی کر آ گیا ہے۔ کیسی یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی، جان بوجھ کر ایک بندے کے دل کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بہت مرتبہ ان کی بات یہ سنی ہے، تو میں ان کو بارہا بتاتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، یہ آپ لوگوں نے، آپ کے لیے انہوں نے ایک چھیڑ بنائی ہے، تو آپ اس چھیڑ سے متاثر نہ ہوا کریں۔ ان کو کہا کریں کہ میرے لیے دعا کیا کریں، اگر مجھے شرابی سمجھتے ہو تو میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ اس طرح انہوں نے یہ بات ان لوگوں کے سامنے پیش کی بھی ہے، لیکن یہ بد نصیب لوگ جو ان کو، ان کی جو ہے وہ جو بات چیت ہے، ایک شاعر اور شاعر کے بچے کی زبان الگ ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو باقی میرا ایک ہی مدعا ہے طلعت بھائی، ختم نبوت کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ماں کا بچہ سامنے آئے، حیات وفات مسیح کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ماں کا بچہ میرے سامنے آئے، میرا چیلنج ہے۔ جزاک۔ جی ملک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مرزا صاحب کی اگر نبوت غیر حقیقی یا غیر مستقل ہے تو ان کی تعلیمات کا کیا بنے گا؟ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو ختم نبوت کے اوپر یا آیت خاتم النبیین کی تعلیم یا اس کی حقیقی روح، ہر لحاظ سے جتنے بھی اس کے 4 معنی ہیں خاتم کے، جماعت احمدیہ ہی ہے جو ان الفاظ کے اوپر صحیح معنوں میں یقین بھی رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے۔ اس کو نہیں توڑتی، جبکہ ہمارے مخالفین اس کے بالکل برعکس عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ جو کہ حضرت مرزا صاحب نے بارہا فرمایا کہ میرے اوپر جو نبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، وہ آپ ہی میں نے کہ آپ کیا تعلیمات کدھر جائیں گی۔